کہا کتنے عرصے میں کھلے گی؟ کہا جب تیرا عشق کامل ہوگا۔ عشق اور عقل میں فرق ہے، عقل دیکھ دیکھ کے چلتا ہے، عقل وضاحتیں مانگتا ہے، عقل لاجک مانگتا ہے، عقل دلیلیں مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی نیچے خدمت والے لگتا ہے تمبو ہٹا رہے ہیں، ان کو کشف الماجوب کے حلقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمبو ہٹا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی نکلیں اور جلدی فارغ ہوں۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو روز پرانے آتے ہیں، نئے ان کے لیے ہے، وہ نیچے کا نظام سمیٹ رہے ہیں۔ محروم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، پرانے ہو گئے نا، ان کو اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگے، چہرے کی آنکھیں تو سب کو ملی ہے، دل کی آنکھیں مانگے۔ اور یہ جو اوتاد ہیں ان کی دل کی آنکھیں ہیں، اور جو کتب ہیں ان کی دل کی آنکھیں ہیں، اور جو نظام عالم کو لے کر چلنے والے ہیں ان کا دل کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں ہیں۔ یہ دل کی دنیا کے شاہ سوار ہوتے ہیں، اور جن کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کائنات کے خزانے شیشے ہوتے ہیں۔ میں ایک گھر میں گیا، یہی لاہور میں، یہاں لاہور میں ایک میسن روڈ ہے، وہاں میں ایک گھر میں گیا، ایک صاحب سے گزر رہا تھا، میں لارنس گارڈن میں جا رہا تھا، کہنے لگے دعا تو کرتے جائے۔ میں ایسے گھر میں چلا گیا، شیشہ تھا، میں شیشے کے اوپر چل رہا تھا، نیچے ساری مچھلیاں چل رہی تھیں، اس نے خوبصورت مچھلیاں، نیچے سارا نظام بنایا ہوا تھا، اور شیشہ مضبوط تھا، اس میں میں چل رہا تھا اور مچھلیوں کے اوپر چل رہا تھا۔ کیا حسن کا نظارہ تھا۔ اچانک میرے اوپر ایک کیفیت کھلی، مولا جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، تیرے زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، دائیں بائیں آگے پیچھے، پھر یہی نظام سارا چل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح شیشے کے اندر مجھے رنگ برنگ کی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، ایسی آنکھوں کے جب شیشے ہوتے ہیں، رنگ برنگی دنیا، حسن بھرا جہاں، اور زمین کے نیچے حسن، آسمان کے اوپر حسن، دائیں بائیں حسن نظر آتا ہے۔ کس وقت؟ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اور جو رجال الغیب ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، رجال الغیب ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کا دل کا نظام ایسے عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نظام عالم کو دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، پھر یہ ویسے حکمران کا تعین کرتے ہیں، اعمالکم امالکم اعمالکم احوالکم، جیسے ہماری زندگی کے دن رات ہوں گے ویسے بادشاہ آئیں گے، تو اس لیے فرمایا کبھی بادشاہ کو گالیاں نہ دینا۔ جیسے ہماری زندگی کے دن رات ہوں گے ویسے بادشاہ آئیں گے، اس لیے فرمایا بادشاہوں کو گالیاں نہ دینا۔ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے بدترین مشغلہ، بدترین مشغلہ، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ میں اپنی ذات کو نہیں سنوارنا چاہتا، سنبھالنا چاہتا، وہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تبصرے کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے، خبریں سنتا ہے، پھر میڈیا کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے بادشاہوں کو برا بھلا کہتا ہے، آنے والے بادشاہوں کو برا بھلا کہتا ہے، پھر ان کے کیڑے نکالتا ہے، جبکہ پورا جسم خود کیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، اپنے جہاں سے بے خبر سارے جہاں کی خبر، اپنے جہاں سے بے خبر اور سارے جہاں کی خبر۔ بابے بیٹھ کے نا 5 مرلے 10 مرلے کا موبائل یوں کر رہے ہیں، اور ساتھ بیٹھ کے نئے آنے والے تسبیحاں پڑھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، بڑھا تھی گئی تیری علی اندروں جوانی تے تیرے جذبے کہنی مکے، واہ بڑھا واہ، تو تا بلوچ آوے پٹھان کو نال نہیں چاہا، پٹھان آ کے واہ بھائی بھائی تا کھامڑ مل دے 4 سال، میں کہوں ٹھیک ہے آج ٹھیک ہے 4 سال کھاؤ کھیڈو۔ اپنے جہاں سے بے خبر اور سارے جہاں سے
اپنے جان کا پتہ نہیں ہے۔ جب دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب دل کی آنکھیں مردہ ہو جاتی ہیں، پھر یہ لوگوں پہ تبصرے کرتا ہے، ہر سائیکل پہ، ہر بائک پہ، ہر راہ میں جانے والے کو برا بھلا کہے گا، اس کے عیب چنے گا، بادشاہوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو، زندگی کے ہر نظام پہ اعتراض 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 کرے گا۔ کیوں؟ اپنے دل کی آنکھیں نہیں کھلی، اپنے اندر کی سیاہی نظر نہیں آتی، ہر طرف پھر سیاہی، پھر اس کی اینک لگ جاتی ہے، اس کو ہر زمانہ سیاہ نظر آتا ہے۔ جب دل کی آنکھیں بند ہوں اور چہرے کی آنکھیں کھلی ہوں، جب دل کی آنکھیں بند ہوں اور چہرے کی آنکھیں کھلی ہوں، جب دل کی آنکھیں بند ہوں، یہ جو اوتاد ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، امام جعفر صادق اہل البیت کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ میں بے شمار قطب، اوتاد، اولیاء صاحب نظر سے ملا، ان سب سے ایک چیز میں نے قدر مشترک پائی، ایک چیز میں نے ان سب میں یکساں دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں، ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں، ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں۔ مراقبہ دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ آپ سوال کر رہے ہیں دل کی آنکھیں کھلے کیسے؟ آئے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ سبق میرے لیے پہلے ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ میرے لیے پہلے اس لیے ہے، میری زبان کے میرے کان زیادہ قریب ہیں، میری زبان کے آپ کے کان دور ہیں، میرے کانوں کو زیادہ چاہیے سننا، موت تک، موت تک۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی ایسے کھلے گی کر۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، شیخ ابو العباس احمد بن مسروق کشف المحجوب کے حلقے میں انہوں نے جو جن رجال، کیوں مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک نیند کے نام پہ مراقبہ ہے، ایک وہ ہے جو بس ہماری آنکھیں بند ہوگی، ہم نیند میں چلے گئے اور غفلت میں چلے گئے، ایک وہ ہے جاگتے میں آنکھیں بند کر کے اس کی ذات کا تصور اور کامل تصور اور اس کی ذات کا دھیان اور اس کی ذات کی توجہ، یہ مراقبہ، یہ مراقبہ، کامل دھیان، کامل توجہ، یہ مراقبہ، مراقبہ۔ اور دوسری چیز جس سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ بڑی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بتاؤں، ناممکن نہیں ہے، وہ ہے صحبت کے نام پہ ناگواریاں، صحبت کے نام پہ ناگواریاں، کسی فقیر، کسی اللہ والے یا کسی درویش یا کوئی اللہ والوں کا غلام ہو، اس کے ساتھ رہنا اور رہتے ہوئے جو ناگواریاں ہیں، کبھی خدمت کے نام پہ، کبھی ڈانٹ کے نام پہ، کبھی گرمی کے نام پہ، کبھی بھوک کے نام پہ، کبھی تھک جانے کے نام پہ، کبھی کمر دورہ ہو جانے کے نام پہ، کبھی طبیعت کی اکتاہٹ کے نام پہ، کبھی بھاگ جاؤ، چھوڑ جاؤ، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، کبھی اس کیفیت کے نام پہ، یہ جو ناگواریاں آئیں اور پھر یہ جمع رہا ثم استقاموا، جسے قرآن کہتے ہیں۔